Assalamu alaikum students. Welcome to our online classes from Rise and Shine Academy. I am your English grammar teacher, Mahavish Imran. Today we are going to conduct our first lecture about part of speech. Part of speech. This is a very beginning level of English grammar. Students, in part of speech, we have nouns, pronouns, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Number 1 is noun. Noun. A noun names a person, place, things or idea. जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग अपने बिगनिंग स्टेज से पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में. या नाम किसी चीज़, किसी शख्स, किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं या इसम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल, मैरी एंड etc. यानी किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. Number 2 is pronoun. Pronouns replace the name of a person, place, thing or idea in a sentence. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने अपने बिगनिंग में पढ़ा होगा कि प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे, यानी कि जहाँ हम नाउन को यूज़ नहीं करते वहाँ हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल he, she, it, we, they, him, her, this, that and etc. हम इसकी मिसाल इस तरीके से दे सकते हैं लाइक हुमा इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज़ गुड इन हर क्लास, शी इज़ गुड इन स्टडीज़. अब हम बार बार हुमा का नाम नहीं ले सकते, तो हुमा के नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी. Number 3 is a verb. A verb is a word or group of words that describe an action, experiences. Verb describe करता है हमारे एक्शन को और हमारे एक्सपीरियंसेस को जो हम देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रियलाइज, वॉक, सी, लुक, साइन, सिट, लिसन एंड etc. यानी जो भी हम काम करते हैं जिसमें सुनना, बोलना, देखना शामिल है, ये सब वर्ब कहलाते हैं. Now we are on adverb. An adverb tells how often, how, when, where. It can describe a verb, an adjective or an adverb. It means कि हमारे जो adverb हैं वो describe करते हैं, यानी कि वजाहत करते हैं हमारे verb की और adjectives की. इसी तरीके से adverbs जो हैं वो हमें बताते हैं द क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम, कि कोई भी काम कैसे होगा, किस वक्त होगा और किस टाइम पर होगा. एग्जाम्पल्स लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून etc. Now we have adjective.
Adjective. An adjective describe a noun or pronoun. Adjectives کے means ہوتے ہیں صفت یا صفات، اور adjective جو ہے وہ ہمارے noun کی اور pronoun کی صفات کی وضاحت کرتا ہے، اس کو describe کرتا ہے. For example, red, tall, fat, long, short, blue, beautiful, sour, bitter and etc. Preposition. A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence. یعنی ہمارے جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے ناؤن اور پروناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، یہ کنیکشن یا ریلیشن بتانے کے لیے کہ ناؤن اور پروناؤن کا ریلیشن کس جگہ، کس ٹائم یا کس سمت کی طرف جو ہے وہ سینٹنس بیان کر رہا ہے. ایگزامپل: ایٹ، ان، آن، اباؤٹ، ٹو، فور، فرام اینڈ etc. Conjunction. Conjunctions join words and groups of words in a sentence. یعنی کہ ہمارے جو conjunctions ہوتے ہیں وہ ہمارے جملوں کو یا جملوں کے جو گروپ ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، ہمارے الفاظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا دو sentences کو آپس میں جوڑتے ہیں، انہیں ہم conjunctions کہتے ہیں. For example, and, because, yet, therefore, moreover, since, or, so, until, but, and etc. Now we are move on interjection. Interjections express strong emotions and is often followed by an exclamation point. It means جو ہمارے انٹرجیکشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو ایکسپریس کرنے میں مدد کرتے ہیں. ایسے الفاظ جو خوشی میں، دکھ میں، حیرانی میں ہم بولتے ہیں اور اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کو ہم انگلش میں انٹرجیکشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل: براوو، ویل، ہورے یا اوپس. جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے پارٹ آف اسپیچ. ویسے تو آپ لوگ اپنے بگنر کلاسز سے ہی پارٹ آف اسپیچ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہماری نیو کلاسز کے لیے پارٹ آف اسپیچ سے شروعات اس لیے کی ہے تاکہ آپ لوگ جب ہم گرامر کے آگے لیکچرز کو فالو کریں تو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. ناؤ وی موو آن ہوم ورک. Watch this video again and again. Read and recall all part of speech. Copy out this work into your copy. If you have any questions, please ask me from Schoology. یعنی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے پارٹ آف اسپیچ کی. اسی لیے ہم نے بلٹ پوائنٹس اور ڈیفینیشنس کو سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کی پرانی جتنی بھی اسٹڈیز ہیں وہ سامنے آپ کو آ جائیں، یعنی کہ آپ کے ذہن میں واپس سے آ جائیں اور آگے کے لیکچرز کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے. سیکنڈ یہ کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس سارے کام کو اپنے کاپی میں اتارنا ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا کوشچنز ہیں آپ لوگوں کے اس ویڈیو کے حوالے سے یا پارٹ آف اسپیچ کے حوالے سے، تو آپ اسکولوجی پہ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ بہت جلد ہم ملیں گے اپنے نیو لیکچر کے ساتھ.